خاک نشین رائٹر دانیہ طاہر کیس نمبر 13۔ وہ لوگ اندر آ گئے۔ براق بھی بے وقوفوں کی طرح اندر آ گیا۔ فائز سرتاج کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تمہارے باپ کی گردن دبا دوں گا، فائز غصے سے بھڑکا۔ اچھا تم ان سے ملو، یہ براق خانزادہ ہے۔ سرتاج نے اس کی توجہ براق کی طرف کرائی۔ ہائی، گڈ ٹو سی یو، وہ پھر بولا، مگر براق بھلے بول سکتا تھا۔ ایکچولی لالا گونگے ہیں، فرحت نے بچارگی سے کہا۔ فائز ایک دم لبوں کو اوہ کہہ کر گول کر گیا، جبکہ براق تو دل میں مچلا۔ اچھا بھلا وہ بولتا تھا اور بیٹھے بیٹھے اس کے اندر نقص فکس کر دیا تھا، جبکہ شیری اپنی ہنسی روک گئی۔ ہم لالا جی کی بہن ہیں، شیری نے کہا تو فائز سر ہلا گیا۔ اور ہم نوکر خاص، ملازم، رائٹ ہینڈ، کچھ بھی سمجھ لیں۔ فرحت نے اپنا بے تعارف کرایا تو فائز مسکرا دیا، لیکن لالا جی کا تو ناک کا نخرا ہی نہیں جا رہا، وہ ان سب کو گھور رہا تھا۔ سرتاج، فائز، فرحت، شیری آپس میں باتیں کرنے لگے، جبکہ براق کی کوٹھی نگاہیں سرتاج پر تھی۔ وہ چند لمحے بعد اسے دیکھتی اور نگاہ پھیر لیتی۔ معلوم نہیں وہ اتنا غصے میں کیوں تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ ان کے بیچ میں سے اٹھ کر چلا گیا۔ فائز کے لیے فرحت اور شیری نے کافی اہتمام کرایا ہوا تھا۔ وہ سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ براق اس کے بعد سے انہیں نظر نہیں آیا تھا۔ لالا جی نہیں آئے، شیری ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں لے آتی ہوں، سرتاج نے خود ہی کہا تو فائز نے چونک کر دیکھا۔ یہاں بہت ملازم ہیں، تم یہیں بیٹھو، اس نے کہا تو سرتاج چپ ہو گئے اور فرحت نے جلدی سے کہا، ارے نہیں، آپ دیکھیں لالا باہر ہی ہوں گے، تب تک فائز صاحب جو ہمیں دکھا رہے تھے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرحت اور شیری نے ایک دم اتنی ہلچل مچا دی کہ فائز کچھ بھی نہ بول سکا۔ وہ انہیں اپنے پالتو جانور دکھا رہا تھا، جبکہ سرتاج اٹھی اور لون میں آ گئی۔ فائز کی توجہ البتہ اسی پر تھی۔ وہ لون میں نہیں تھا۔ سرتاج نے وہاں ملازم سے پوچھا کہ اس نے براق کو دیکھا ہے، کیونکہ وہ باہر ہی گیا تھا، اندر نہیں آیا تھا، تبھی وہ بھی باہر نکلی تھی۔ اس کے ملازم نے بتایا کہ وہ ڈیرے پر ہے۔ سرتاج ڈیرے کی جانب بڑھ گئی، اور جب وہ وہاں داخل ہوئی تو اسے چارپائی پر لیٹا دیکھا۔ وہ بالکل قبائلی لوگوں کی طرح تھا، سادہ سا، کچھ بری عادتوں کو چھوڑ کر۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ یہ سوچ سرتاج کی تھی، جبکہ یہ تو دنیا جانتی تھی براق خانزادہ نام کس شے کا تھا۔ براق، اس کا نام لیتے جھجک سی محسوس ہوئی، لیکن وہ اسے پکار گئی۔ براق نے سیدھے ہو کے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا۔ براق نے ٹیبل پر رکھ دیا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، جبکہ سرتاج کی پیشانی پہ کچھ بل پڑے۔ وہ اسے کچھ فاصلے پر بیٹھے اور گلاس آگے بڑھا کے اٹھایا اور ایک طرف پھینک دیا۔ زندگی میں کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے، لیکن حرام کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ کی کمی کہ بول نہیں سکتے بالکل بھی محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کا سر، آپ کی شخصیت اور خاص کر آپ کی آنکھیں بولتی ہیں، اور اگر کوئی سن نہیں سکتا تو وہ بہرا ہے۔ اس میں آپ کو ڈپریشن لینے کی یا ڈرنک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مدھم لہجے میں اسے بات کر رہی تھی۔ براق نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ کھانا کھا لیتے، میرا تو آخری دن ہے یہاں، وہ بولی تو براق کے لبوں پر خود بخود کیوں آ گیا، لیکن بولا نہیں۔ اس کی آنکھوں کے سوال پہ وہ مسکرائی اور جواب دینے لگی، میں نے یہاں ساری زندگی تو رہنا نہیں تھا، تو فائز مجھے لینے ہی آیا ہے۔ براق نے موبائل اپنی جیب سے نکالا اور اس پر کچھ ٹائپ کر کے اس کی سمت بڑھا دیا۔ سرتاج نے دیکھا اور اس کے سوال پہ اس کی صورت دیکھنے لگی۔ اس نے سیدھا پوچھا تھا، فائز سے محبت کرتی ہو، شادی کرو گی؟ سرتاج اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر مسکرا کر اٹھ کر جانے لگی۔ براق کو تو تب ہی چڑھ گئی، لیکن فی الحال وہ اس نازک چڑیا کو اپنی اصلیت خود ہی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ براق نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ سرتاج کو معلوم نہیں کیوں اس کے لمس سے ڈر ہی نہیں لگتا تھا۔ یہ آپ کا پوچھنے کا سوال نہیں، وہ جواب دے کر چلی گئی، جبکہ براق نے سرخ نگاہوں سے اس کی پشت کی۔ یعنی براق خانزادہ سے کوئی لڑکی بات کرے، وہ بھی اپنی مرضی سے، یعنی جب دل کرے بات کرے، جواب دے، اور جب نہ دل کرے تو نہیں۔ وہ چارپائی کے نیچے سے بوتل نکال کے ہونٹوں سے لگا گیا۔ اس نے خوب ڈرنک کی تھی اس رات ڈیرے پر ہی۔ فائز اور سرتاج کے جانے کی اطلاع فرحت نے اسے دے دی تھی، کیونکہ ان کے جانے کے بعد ہی وہ اس کے پاس آیا تھا۔ سرتاج چلی گئی، ہم کیا کریں، وہ نشے میں بولا۔ آپ انہیں عزیز خان کے مرنے کی اطلاع ملے گی۔ فرحت گہرا سانس بھر گیا۔ ہم بھی دیکھیں بلبل اچھلتا کتنا ہے،
وہ ہنسنے لگا۔ فرحاد لب بھینچ گیا۔ پورے گھر میں رونق لگی تھی میر حاکم اور گلالہ کی شادی کی وجہ سے۔ پوری حویلی کو سجایا گیا اور پورے گاؤں کو بتا دیا تھا کہ بڑی حویلی میں شادی ہے۔ یہ اطلاع براق تک بھی پہنچ گئی تھی، لیکن بڑی حویلی والوں کو کبھی منہ تک بھی نہیں لگایا تھا اس نے۔ میر حاکم گھر میں دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ گلالہ کی سوچ سب نے مل کے کافی بدل دی تھی۔ شاد اپنے بیٹے کی اچھائیاں بیان کرتی، اور چونکہ وہ ہوتا ہی نہیں تھا اس کے سامنے تو وہ اصلیت دیکھتی بھی کیسے۔ میر حاکم نے کسی بھی فنکشن میں شامل ہونے سے منع کر دیا تھا، اور بی جان نے سب کو روک دیا تھا کہ کوئی اصرار بھی نہ کرے۔ گلالہ نے بھی توجہ نہیں دی، کیونکہ سب نے ہی کہا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت اور اتنی حسین ہے کہ جب وہ اسے دیکھے گا تو وہ سیدھا ہو جائے گا۔ ہنسی مذاق کی یہ باتیں اس کے دل پر لکھی جا رہی تھیں۔ سب نے اس کا کیا ذہن بنایا، وہ معصوم ذہن اسی طرح سوچنے لگا۔ گلالہ صبح سے زرتاج کو کالز کر رہی تھی، لیکن وہ کال ہی پک نہیں کر رہی تھی، جبکہ اس کی آپی عدالت میں ماری ماری پھر رہی تھی کہ عزیز بھائی کا انتقال ہو کیسے گیا۔ اسے بتایا گیا تھا انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ اس نے ایویڈنس مانگے، اس کا وجود کانپ اٹھا تھا یہ خبر سن کر۔ اس کا دل پھٹنے کو تھا کہ انصاف کے طلبگار وہ اس دنیا میں بنا کسی فیصلے کے ہی رخصت ہو گئے۔ ان کے کیس کے لیے اس نے اپنوں کو نہیں دیکھا اور وہ انہیں انصاف نہ دلا سکی۔ اس کی ذہنی اسٹیٹ بری طرح خراب ہو چکی تھی، آنکھ سے آنسو نہیں رک رہا تھا۔ اس نے جیلر سے بحث شروع کر دی۔ اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کی لاش کہاں ہے؟ ڈاکٹر کی رپورٹس کہاں ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان جو بالکل صحیح سلامت ہے، آپ اس کو کہہ دیں اب تو مر گیا۔ وہ دھاڑی، میں آپ پر کیس کر دوں گی، قتل کے الزام میں کتے کی طرح گھسیٹ دوں گی۔ وہ چیخی۔ محترمہ میں کچھ نہیں کر سکتا اس میں، آپ امجد صاحب سے بات کریں۔ وہ بولا تو زرتاج سر تھام گئی۔ کہاں جائے، کس سے پوچھے، کیسے پتہ کرے؟ پوری طرح رو دینے کو تھی۔ وہ جیل کے باہر بینچ پہ بیٹھ گئی، خاموشی سے روڈ کو دیکھنے لگی۔ ایک دم اچانک کیسے وہ کہاں تھی؟ وہ انصاف نہیں دلا سکی، معلوم نہیں کیسے ہوا، ان لوگوں نے کیا کیا ہوگا۔ اتنے سوال تھے اس کے دماغ میں کہ وہ اچانک ان کی موت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ کرتی بھی کیسے؟ وہ وکیل تھی، سارے داؤ پیچ جانتی تھی۔ وہ آنسو صاف کرتی اٹھی اور گاڑی میں سوار ہو گئی۔ یہ گاڑی اسے فائز نے دی تھی۔ فائز مسلسل اسے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا۔ کالز اور گلالہ کی بھی آ رہی تھی، لیکن اس کے اندر جو چل رہا تھا، اس کے بعد اس نے پلٹ کے موبائل کی شکل بھی نہ دیکھی۔ وہ اپنے چیمبر کے باہر گاڑی روک کر جلدی سے باہر نکلی۔ معیز دوڑ کر اس تک پہنچا۔ میڈم، آپ کو خبر ملی ہے؟ ہاں مل گئی ہے۔ تم FIR کٹواؤ جلدی، وہ کہہ کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر سائم بھی موجود تھا اور علینا بھی۔ کس کے خلاف؟ معیز نے سوال کیا۔ سرمت لغاری، وہ بولی تو تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ لیکن میم، جتنا کہا اتنا کرو۔ کوئی نہیں کاٹے گا میڈم، وہ اسمبلی کا حصہ ہے، اس کی پارٹی آگے الیکشن 100% جیتے گی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ معیز، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ سرمت لغاری کے خلاف قتل کے FIR درج کرائیں اب بھی، واپس سے باہر ہوتے چیخی۔ جی بہتر، آپ کچھ ڈاکومنٹس سبمٹ کرانے ہیں، وہ کرائیں ساتھ جائیں۔ اس نے سائم کو بھی باہر نکال دیا۔ جب کہ خود سر تھامے اپنے امٹ آنے والے آنسوں کو روکنے لگی۔ میں کافی لاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ تنہا رہ گئی اور خود کو تنہا پاتے ہی ٹیبل پر سر رکھ کر رو پڑی۔ عزیز بھائی اس کے لیے بہت قیمتی تھے، قیمتی ترین تھے۔ وہ واحد شخص تھے جنہوں نے اس بچی کو، جسے اپنے لٹ جانے کی سمجھ بھی نہ تھی، اس طرح پروٹیکٹ کیا تھا کہ وہ اس ٹراما سے نکل سکی۔ اور آج جب اس کا وقت آیا وہ انہیں انصاف دلا نہ سکی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں کی بھیڑ چڑھ گئے، معلوم نہیں کیا ہوا، کیسے ہوا۔ اسے یقین تھا ان کا قتل ہوا ہے، تبھی ان کی ڈیڈ باڈی اس کو نہیں دی جا رہی۔ اس نے آنسو صاف کیا اور علینا نے مگ اس کے آگے رکھ دیا۔ علینا، مجھے سر درد کی میڈیسن بھی دے دو۔ وہ بولی تو علینا نے میڈیسن بھی دی اور تبھی گلالہ کی کال آنے لگی۔ آپ تھوڑی دیر باہر جاؤ گی؟ اور علینا سے بولی تو وہ باہر چلی گئی۔ زرتاج کا دل ہلکا ہو رہا تھا، اس نے فون اٹھایا اور رو پڑی۔ گلالہ پریشان ہو گئی۔ آپی کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ گلالہ، ہمارے بھائی مر گئے، ان لوگوں نے مار دیا انہیں، وہ انصاف لیے بنا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گلالہ، مار دیا؟ بہت ظالم ہے۔
وہ سسکی گلالا بھی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوگی کہ عزیز بھائی اسے بھی بہت پیارے تھے. کس نے کیا؟ گلالا کے پوچھنے پہ وہ نفی میں سر ہلانے لگی. مجھے علم نہیں لیکن میں نہیں چھوڑوں گی کسی کو. انصاف وہ آنسو صاف کر کے. آپ کیوں کر رہی ہیں یہ سب؟ اب تو ہو گیا جو ہونا تھا. آپ خود کو مشکل میں کیوں ڈال رہی ہیں؟ گلالا کی بات پہ وہ دنگ سی رہ گئی. وہ بھائی تھے ہمارے. مگر اب اس دنیا میں نہیں رہے. آپ بھی تو پلیز آپ بھول جائیں انہیں. اچھا میں آپ کو ایک خبر سناتی ہوں. میری شادی ہو رہی ہے. وہ چہکی. زرتاش چپ ہو گئی. چل ہمیں بھی اس انسان کا افسوس نہ منا سکی تھی وہ جس نے ان دونوں کو بے گناہ محبت دی. چل نغمے میں وہ ٹھیک ہوگی. شاید شادی کی خوشی میں تھی. ستاش کہہ گئی. اب وہ خوشی نہیں ہوئی؟ گلالا نے پوچھا. نہیں غم اتنا بڑا ہے خوشی محسوس نہیں کر پا رہی. لیکن مبارک ہو تمہیں بہت. اللہ تعالیٰ بہت خوشیاں دے تمہیں. کہہ کے اس نے فون بند کر دیا. گلالا موبائل کو دوسری طرف دیکھتی رہی. اس کے بعد اس نے کئی کالز کی مگر زرتاش نے فون نہیں اٹھایا. وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی فوراً ہی. زرتاش ہمیشہ سے تنہا ہی تھی. خاص کر اس حادثے کے بعد تو اور بھی زیادہ. گہرا سانس بھر کے اس نے سائم اور مجھ کو اندر آتے دیکھا. کٹ گئی FIR. کوشش کرنا بیل نہ ہو باقی میں دیکھ لوں گی. میڈم اور مکھیوں کے جھنڈ میں ہاتھ پھنسا رہی ہیں اور یہ مکھیاں عام نہیں ہیں. یہ آپ کا حشر بگاڑ دیں گی. سارم نے اسے روکنا چاہا. ان لوگوں کے نزدیک عزیز کی موت کے بعد زرتاش اس کیس سے پیچھے ہٹ جاتی لیکن یہاں تو سب الٹا ہو گیا. اس نے اسے روکنا بھی چاہا مگر زرتاش نے اس بار نگاہوں سے اسے دیکھا. میرا حشر ویسے بھی بگڑا ہی ہوا ہے. اونچا سوار تھا اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جنون تھا. سب خاموش ہو گئے. وہ باہر نکل گئی. کیس ختم ہو گیا تمہارا. برا کی اطلاع پر سرمد کا خوشی سے بھرپور کہکا امڑ آیا. زبردست برا خانزادہ مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی. اب الیکشن کی تیاریاں کرو میرے شیر. تم حکومت کے لیے تیار ہو؟ سرمد بولا تو وہ ہلکا سا مسکرایا. میں اپنی پارٹی میں ایک بندے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ارمان خان وہ بولا تو سرمد ارمان کو جانتا ہی نہیں تھا تو اعتراض کیا کرتا. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. وہ فوراً مان گیا اور براق نے کال کٹ کر دی. ارمان کے چہرے پہ خوشی پھیل گئی اور براق سنجیدہ ہو گیا. لیکن تم صرف اسسٹ کرے گا ہمیں. اس سے زیادہ کی جگہ نہیں ہے تمہارے پاس. اس سے زیادہ کی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس تمہارے لیے. کیوں؟ میں پارٹی کا ممبر بننا چاہتا ہوں. تمہارے کہنے پہ عزیز کو قتل کر دیا تو کیا سر پہ بٹھا لی تمہیں؟ وہ بگڑا. اتنا بڑا کام نہیں کیا تم نے. جانتا ہے تم کیا شہر. فرحت سائیں اس کو پیسے دے اور نکال دے یہاں سے. براق ذرا دیر کر بولا. اچھا رکو میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے. ارمان نے کہا. براق کے پیشانی پہ بل سے پڑے. اب یہ کہنے کیا والا تھا اسے. اگر تم مجھے پارٹی کا ممبر اور ایک اچھا عہدہ رکھتے ہو تو بدلے میں تمہیں. ارمان رکا. فرحاد اور براق اسے دیکھ رہے تھے. بدلے میں تم ہمیں کیا دے گا؟ ہے کیا تمہارے پاس؟ براق تن سے ہنستا سگریٹ کا کش بھر گیا. میں تمہیں زرتاش خان کو دے دوں گا. براق نے سنا تھا. فرحاد چونک گیا. ایک دم کھڑا ہو گیا. براق جب کہ کش بھرتا رہا وہ فانوس میں لگی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا. کتنے دن کے لیے؟ براق نے کمینگی سے بھرپور سوال کیا. شادی کر لو اس سے. براق کا کہہ کر نکلا. کیا آدمی ہے ماڑا تم. اپنی بیٹی کو بیچنے آیا ہے فرحاد سائیں سن رہا ہے تم. ارمان شرمندہ نہیں تھا کیونکہ اس بیٹی سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی. چلو سارا گفتگو ایک طرف. تمہیں اس سے اتنا نفرت کیوں ہے؟ براق نے ویسے ہی پوچھ لیا. اگر تم اسے شادی نہیں کرنا چاہتے تو ویسے ہی اپنے پاس رکھ لو. میں کوشش کروں گا وہ تمہارے پاس سے کہیں بھی نہ جائے. کیا بکواس کر رہا ہے لالا یہ. فرحاد کے تن بدن میں آگ لگی. براق نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا. وہ مٹھیاں بھینچ گیا. وجہ بتائے گا. براق نے سگریٹ ایش ٹرے میں بچا کر اس کی سمت دیکھا.
دیکھو مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے تمہاری پارٹی میں اپنی سیٹ چاہیے۔ اور ہے کہ سرتاج تو وہ پہلے کون سا پاک ہے جو کوئی مرد اس سے نکاح کرے، جس نے رکھنا ہے رکھے اسے اپنے پاس۔ کیا مطلب؟ فرات کے حلق میں جیسے کچھ بنس گیا۔ براق بھی سوالی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ارمان البتہ سب جانتا تھا۔ اس نے براق کی سمت دیکھا اور اس کے بعد آہستگی سے جب وہ بولا، براق تھم گیا اپنی جگہ۔ فرحات شاکڈ رہ گیا۔ میں کہتا ہوں وہ جہاں بھی ہے اسے میں لاؤں گا تمہارے پاس، بس مجھے جگہ دے دو اپنی پارٹی میں۔ اس کی ضد وہی تھی۔ براق نے انگلی کے اشارے سے اسے وہاں سے چلے جانے کا کہہ دیا۔ ارمان اس سے سوچنے کا کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ ایک بیٹی کی شادی کر رہا تھا، ایک بیٹی کا دام لگا کر آ گیا تھا۔ وہ کوٹھے کی جانب چلا گیا کہ آج رات رنگین کرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ اسے یقین تھا براق مان جائے گا۔ میر شادی نے اسے جلدی سے پکڑا۔ میر حاکم نے گردن گھما کے اسے دیکھا۔ تم نے بھی شراب پی ہے؟ اسے گھسیٹ کے کمرے میں لے گئی۔ شادی ہونے والی ہے تمہاری، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا بنے گا؟ شازیہ فکر مندی سے بولی۔ ہٹے میرے راستے سے۔ میر حاکم خدارا چپ ہو جاؤ۔ وہ نشے کی کیفیت میں کچھ زیادہ ہی اونچا بول رہا تھا۔ شازیہ نے اسے اپنے کمرے میں ہی لٹا دیا۔ وہ بستر پر چت ہو گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ کل اس کی بارات تھی، اگر باہر کوئی اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو دوبارہ کبھی گلالہ نہ مانتی۔ وہ کمرہ بند کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اللہ اللہ کر کے رات کٹی، اس کے لیے آسانی ہو گئی تھی۔ ساحل شہر سے ایک رات کے لیے باہر گیا تھا، تبھی وہ باہر لاؤنج میں ہی رات گزار چکی تھی۔ اگلی صبح گہما گہمی ہی الگ تھی۔ پوری حویلی بھری ہوئی تھی، لوگوں کے گاؤں کے لوگ آ رہے تھے۔ براق اور شیری کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا اور غیر توقع براق مان بھی گیا تھا شیری کو لے جانے پر۔ گلالہ البتہ بہت کنفیوز تھی، نہ اس کی بہن اس کے پاس تھی نہ ماں، وہ پریشان سی تھی۔ بیوٹیشن کو گھر پر ہی بلا لیا گیا تھا اور وہ اسے تیار کر رہی تھی۔ گلالہ کوشش کر رہی تھی کہ زرتاش کال اٹینڈ کر لے اور اس کے پاس آ جائے، لیکن زرتاش اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ اس نے تبھی ایک وائس نوٹ چھوڑا۔ آپی میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، میں بہت اکیلی ہوں، بھراتے لہجے میں کہا۔ گلالہ اس کے پہلو میں بیٹھی تھی جو چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی کہ ہر شخص اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ معلوم نہیں کیوں گلالہ کا دل کیا کہ وہ بھی اسے دیکھے، مگر وہ سکون سے صوفے پر ٹیک لگائے سگریٹ نوشی فرما رہا تھا۔ ان کا نکاح ہوا تو اس وقت وہ گھبرائے ہوئے تھی بہت، لیکن باپ نے جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ اس نکاح نامے پر سائن کر گئی۔ اور اب وہ پہلو میں تھا، مگر ایسے خاموش کہ ہوا ہی نہ ہو کچھ، شادی کی ہی نہ ہو۔ وہ کنفیوز ہی تھی۔ زرتاش گاڑی سے اتری، وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ گلالہ کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی یہاں نہ آتی۔ وہ حویلی میں داخل ہوئی۔ ٹراؤزر شرٹ میں تھی، آنکھیں ذرا سوجی ہوئی تھیں اور تھکاوٹ کا شکار لگ رہی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ براق خان پر گئی۔ وہ کسی بات پر کہکا لگا رہا تھا۔ تم بڑا حرامی آدمی ہے، وہ بولا۔ زرتاش کو اس کی آواز کانوں میں سنائی دی تھی۔ براق ہنستے ہوئے پلٹا، نگاہ اس پر گئی جو فنکشن کے عین بیچ میں کھڑی ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً قابل رحم لگ رہی تھی وہ اس وقت۔ براق نے گلاس اوپر کیا، یعنی آنکھوں سے اسے چیر کیا اور ڈرنک حلق میں اتار لی۔ زرتاش کے ارد گرد دنیا گھوم گئی۔